آج ہم فکر کی تاریخ میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، قدیم یونان، اور بات کریں گے اس شخصیت کی جنہیں اکثر مغربی فلسفے کا آپ کہہ لیں نقطۂ آغاز مانا جاتا ہے، تھیلس۔ جی ہمارے سامنے راشد داؤد پوتو صاحب کی کتاب فلسفہ جو تعارف اہمیت ہے، اس کے کچھ خاص صفات یعنی 12 سے 16 ان پر ہم آج نظر ڈالیں گے۔ بالکل، اور تھیلس کو فلسفے کا باوے آدم یا ابو الفلسفہ کہنا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اچھا، راشد داؤد پوتو کی کتاب کی یہ صفات ہمیں بتاتے ہیں کہ تھیلس صرف ایک نام نہیں تھا، وہ ایک آپ سمجھیں سوچ کے نئے دور کا آغاز تھا۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ تھیلس نے کہا کیا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے خیالات اہم کیوں تھے، ان کا تاریخی پس منظر کیا تھا۔ صحیح۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں تھیلس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں صفحہ 12 سے۔ تھیلس کہا کون، کہاں کا تھا؟ جی، کتاب بتاتی ہے کہ وہ یونان کے شہر میلیٹس کا رہنے والا تھا۔ میلیٹس آئونیا کا حصہ تھا۔ میلیٹس، یہ کیسی جگہ تھی اس زمانے میں؟ دیکھیں، میلیٹس کوئی عام شہر نہیں تھا، وہ اس دور کا ایک بڑا تجارتی ثقافتی مرکز تھا، ایک بندرگاہ تھی۔ اچھا، تو سوچیں، وہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ، یونانی، مصری، بابیلی، لیڈیائی، یہ سب ملتے جلتے ہوں گے، خیالات کا تبادلہ ہوتا ہوگا۔ یعنی ایک میلٹنگ پاٹ قسم کی جگہ۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق تھیلس کا عروج تقریباً 460 قبل مسیح بتایا گیا ہے، حالانکہ دوسری کتابوں میں تاریخیں کچھ مختلف بھی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم فی الحال اسی کتاب پہ رہتے ہیں۔ جی، تو ایسے ماحول میں جہاں عملی زندگی بھی تھی، مختلف علمی روایتیں بھی تھیں، وہاں پرانی سوچ پر سوال اٹھانا شاید آسان ہوا ہو۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ تھیلس نے خود مصر اور لیڈیا کا سفر کیا۔ اچھا، سفر بھی کیا اس نے؟ جی، جو ظاہر ہے اس کے علم و تجربے کو وسیع کرتا ہے۔ ان سفروں کا اس کی عملی صلاحیتوں سے بھی کوئی تعلق تھا؟ کیونکہ صفحہ 12 پر ہی ایک بڑی حیران کن بات لکھی ہے، برٹرنڈ ریسل کا حوالہ بھی ہے، جی ہاں، کہ تھیلس نے 585 قبل مسیح میں سورج گرہن کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ واقعی یہ غیر معمولی بات تھی، اور یہ کوئی تکا نہیں تھا۔ نہیں، اس کے پیچھے فلکیات کا، ریاضی کا علم تھا۔ اب یہ علم اس نے کہاں سے لیا ہوگا؟ بہت ممکن ہے مصر اور بابل کے سفر میں۔ اچھا، بابل والے تو مشہور تھے فلکیات میں، جی بالکل۔ اور مصری جیومیٹری میں۔ تو تھیلس نے یہ علم حاصل کیا، اسے سمجھا اور استعمال کیا۔ یہ پیشگوئی ایک طرح سے یہ بھی دکھاتی ہے کہ وہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، قدرتی اصولوں کے تحت۔ قدرتی اصولوں کے تحت، جی، نہ کہ کسی دیوتا کی مرضی سے۔ کتاب میں اس کی انجینئرنگ کا بھی ذکر ہے، جیسے دریا کا رخ موڑنا۔ واہ! اور یونان کے جو 7 دانشور مانے جاتے ہیں، 7 سیجز، ان میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو مطلب وہ صرف ایک جیسے کہتے ہیں عام چیئر فلسفر نہیں تھا، عملی آدمی بھی تھا۔ یقیناً، بالکل عملی آدمی تھا۔ صفحہ 13 پر اس کی ایک اور اہم بات کا ذکر ہے، جیومیٹری یعنی علم ہندسہ۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ وہ اسے مصر سے یونان لایا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس نے اسے صرف زمین ناپنے تک نہیں رکھا، اسے تجریدی، ایبسٹریکٹ شکل دی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ دیکھیے، مصری جیومیٹری زیادہ تر عملی تھی، زمین کی پیمائش، عمارتیں بنانا، ضرورت کے تحت۔ بالکل۔ تھیلس نے اس سے اصولوں، مسلمات یعنی ایکسیمز اور تھیورمز کی شکل دی۔ اس نے دکھایا کہ جیومیٹری صرف ناپ تول نہیں، یہ منطق کا، لاجیکل ریزننگ کا ایک نظام ہے۔ اچھا، یہ علم کو عملی فائدے سے ہٹا کر خالص سوچ کی سطح پر لے جانا تھا۔ یہیں سے پھر آگے افلاطون اور یوکلڈ کا راستہ بنتا ہے۔ تو یہ سائنس اور فلسفے کی بنیاد رکھنے جیسا کام تھا۔ بالکل۔ اسی صفحے پر ایک بڑا مزے کا قصہ بھی ہے۔ اچھا، جی، ڈکشنری آف فلسفی کا حوالہ ہے کہ تھیلس نے ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اگلے سال زیتون کی فصل بہت اچھی ہوگی۔ ہاں، یہ میں نے پڑھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ پہلے سے ہی زیتون کا تیل نکالنے والی ساری مشینیں سستے داموں کرائے پر لے لی۔ اچھا، اور جب فصل آئی تو ظاہر ہے مشینوں کی مانگ بڑھی اور اس نے خوب منافع کمایا۔ واہ، یہ تو بڑا شروڈ نکلا۔ جی، یہ قصہ دکھاتا ہے کہ وہ دنیا کے اصول سمجھ کر فائدہ اٹھانا بھی جانتا تھا۔ علم اس کے لیے صرف خیالی نہیں تھا۔ لیکن پھر اسی صفحے پر ایک اور قصہ بھی ہے، وہ بالکل الٹ ہے۔ جی، وہ کنویں والا؟ ہاں، کہ وہ آسمان میں ستارے دیکھتا جا رہا تھا اور کنویں میں گر گیا۔ جی، اور ایک لونڈی نے مذاق اڑایا کہ میاں آسمان کی خبر رکھتے ہو
پیروں کی خبر نہیں۔ یہ قصہ بھی بہت مشہور ہے، افلاطون نے بھی بیان کیا ہے۔ تو ایک ہی آدمی اتنا عملی بھی اور اتنا کھویا ہوا بھی؟ شاید یہی بات اسے دلچسپ بناتی ہے۔ یہ دوسرا قصہ اکثر فلسفی کی دنیا سے بے نیازی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں میں سچائی ہو۔ وہ کائنات کے بڑے سوالات میں بھی گم تھا اور دنیا کو بھی سمجھتا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں قصے اس کی شہرت بتاتے ہیں۔ چلے اب آتے ہیں اس بنیادی سوال پر جس نے تھیلس کو فلسفے کی تاریخ میں امر کر دیا۔ صفحہ 14 جی، کتاب کہتی ہے کہ تھیلس نے وہ سوال پوچھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے؟ ہاں، اس کا بنیادی مادہ کیا ہے؟ وہ آرکی کیا ہے؟ یہ سوال اتنا اہم کیوں تھا؟ پہلے کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ دیکھیں، پوچھا شاید ہو، لیکن جس طرح تھیلز نے پوچھا اور جس طرح کا جواب تلاش کیا وہ نیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا کیسے بنی، کیسے چلتی ہے، ان سب کی وضاحتیں ہوتی تھی دیومالائی کہانیوں میں۔ میتھوس میں۔ اچھا، یعنی زیوس اور دوسرے دیوتاؤں کی کہانیاں۔ جی، طوفان کیوں آیا؟ زیوس ناراض ہے۔ فصل کیوں اچھی ہوئی؟ دیوی مہربان ہے۔ تھیلز نے پہلی بار ان مافوق الفطرت جوابات کو ایک طرف رکھا اور قدرتی وضاحت ڈھونڈی۔ بالکل نیچرلسٹک ایکسپلینیشن۔ اس نے کہا کہ دنیا کو ہم اپنی عقل سے، اپنے مشاہدے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پوچھنا کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے، اصل میں یہ اعلان تھا کہ کائنات قابل فہم ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بات تھی۔ یہ میتھوس سے لوگوس کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ اور اس انقلابی سوال کا اس نے جواب کیا دیا؟ کتاب کہتی ہے پانی۔ جی، پانی۔ تھیلیس کا دعویٰ تھا کہ کائنات کی اصل بنیاد سب کچھ پانی ہے۔ یہ جواب آج تو بہت سادہ لگتا ہے، پانی۔ آج سادہ لگتا ہے کیونکہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، لیکن اس وقت ذرا سوچیں، اس نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا زندگی کے لیے کیا ضروری ہے۔ پانی، نمی۔ کتاب میں آلائیگی کا لفظ بھی ہے۔ پودے نمی سے اگتے ہیں، جانداروں کے جسم میں پانی ہے۔ صحیح۔ پھر اس نے شاید یہ بھی دیکھا ہو کہ پانی واحد چیز ہے جو عام طور پر تینوں حالتوں میں ملتی ہے، ٹھوس یعنی برف، جی، مائع یعنی پانی، اور گیس یعنی بھاپ۔ یہ تبدیلی کی صلاحیت۔ جی، یہ تبدیلی کی صلاحیت اسے ایک بنیادی عنصر کے طور پر پیش کرتی ہے۔ گویا پانی ہی ہے جو شکلیں بدل کر سب کچھ بناتا ہے۔ صفحہ 15 پر اس کی مزید وجہیں بتائی گئی ہیں۔ جی۔ پہلی تو وہی زندگی والی بات۔ دوسری یہ کہ حرارت جو زندگی کی علامت ہے وہ بھی نمی سے ہی پیدا ہوتی یا قائم رہتی لگتی ہے۔ تیسرا ایک پرانا خیال تھا کہ زمین پانی پر تیر رہی ہے۔ جی، یہ بھی ایک تصور تھا۔ اور چوتھا وہی پانی کی حالت بدلنے والی بات، بخارات بننا، بارش، برف۔ یہ ساری باتیں تھیلس کے مشاہدے پر مبنی تھیں۔ وہ سنی سنائی باتوں پر نہیں جا رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا اور نتیجہ نکال رہا تھا۔ یہ نیا طریقہ تھا۔ یہ بالکل نیا طریقہ تھا۔ شاید اس نے مصر میں دریائے نیل کو بھی دیکھا ہو کہ کیسے سیلاب نئی مٹی لاتا ہے، زندگی لاتا ہے۔ تو پانی صرف مادہ نہیں، زندگی دینے والی قوت بھی ہے۔ تو اس کا خیال تھا کہ سب کچھ پانی سے بنا ہے اور واپس پانی میں ہی چلا جائے گا۔ جی، یہی اس کا بنیادی نظریہ تھا۔ کائنات کو ایک واحد بنیادی اصول سے سمجھانے کی پہلی کوشش۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور بہت ہی عجیب یا کہیں منفرد بات صفحہ 16 پر ہے۔ جی، وہ ہائلوئزم والی بات۔ ہاں، کتاب میں سندھی جملہ ہے، سب شیوں دیوتائن ساں بھریل آہن، یعنی تمام چیزیں دیوتاؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو دیوتاؤں سے ہٹ کر بات کر رہا تھا۔ یہ نقطہ اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ جب تھیلس نے کہا دیوتاؤں سے بھری ہیں تو اس کا مطلب اولمپس والے دیوتا نہیں تھے۔ اچھا؟ یہ فلسفے میں ہائلوزوئزم کہلاتا ہے، حیات مادہ، یعنی یہ ماننا کہ مادہ خود زندہ ہے، بے جان نہیں ہے۔ مادہ زندہ ہے؟ پتھر بھی؟ اس کے خیال میں جی، اس میں حرکت اور تبدیلی کی ایک اندرونی صلاحیت ہے۔ وہ دیوتا شاید اسی اندرونی زندگی، اسی متحرک قوت کا نام تھا جو ہر چیز میں ہے۔ اس نے کوئی مثال دی تھی؟ جی، میگنیٹیس کی۔ کتاب میں ارسطو کا حوالہ ہے کہ تھیلس نے کہا میگنیٹیس میں روح ہے، سول ہے، کیونکہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے، حرکت دیتا ہے۔ اوہ، تو روح سے مراد حرکت دینے والی قوت؟ بالکل، ایک اندرونی اصول جو حرکت پیدا کرے۔ یہ کائنات کو ایک جاندار وجود سمجھنے جیسا تھا۔ ایک زندہ کائنات۔ جی، ایک زندہ متحرک وجود، مردہ مشین نہیں۔ کتاب میں جان برنٹ اور مارکسی فلسفے کی کتاب کا حوالہ بھی ہے جو دکھاتا ہے کہ یہ تصور بعد میں بھی اہم سمجھا گیا۔ تو یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے کائنات کو دیکھنے کا۔ یقیناً،
اور کتاب کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ تھیلس کی وفات کیسے ہوئی؟ تقریباً 90 سال کی عمر میں، جی 550 قبل مسیح کے لگ بھگ، ایک ایتھلیٹک مقابلہ دیکھتے ہوئے۔ ایک لمبی بھرپور زندگی۔ جی، ایک ایسی زندگی جس نے سوچ کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ تو اگر ہم ان صفات کی روشنی میں تھیلس کے بارے میں اہم ترین باتیں سمیٹنا چاہیں تو کیا ہوں گی؟ پہلی تو شاید یہی کہ اس نے فلسفے کو دیو مالائی کہانیوں سے نکال کر عقل اور مشاہدے کی طرف موڑا۔ بالکل درست، یہ سب سے اہم بات ہے۔ دوسرا، اس کا وہ بنیادی سوال، کائنات کس چیز سے بنی ہے؟ اور اس کا جواب، پانی۔ بھلے آج وہ جواب ٹھیک نہ لگے، لیکن وہ کوشش اہم تھی۔ جی، وہ کوشش، وہ قدرتی وضاحت تلاش کرنے کی سمت، وہ اہم تھی۔ تیسرا، وہ ہائلوزوئزم کا تصور کہ مادہ بے جان نہیں ہے۔ اور چوتھا، اس کی عملی صلاحیتیں، سورج گرہن کی پیشگوئی، جیومیٹری کو نئی شکل دینا۔ جی ہاں، یہ سب مل کر تھیلس کی تصویر مکمل کرتے ہیں۔ اس کی عظمت صرف جواب میں نہیں، سوال میں اور جواب ڈھونڈنے کے انداز میں ہے۔ اس نے ایک راستہ دکھایا، ایک نئی راہ دکھائی، جو مشاہدے، دلیل اور قدرتی وضاحت کی طرف جاتی تھی۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ تھیلس کا جواب، پانی، شاید آج ہمیں مکمل نہ لگے، لیکن کیا اس کا وہ بنیادی سوال، یہ دنیا کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، کیا یہ سوال آج بھی فلسفے اور سائنس کا مرکزی سوال نہیں ہے؟ یقیناً ہے، آج بھی ہم اسی سوال کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، بس ہمارے اوزار اور علم زیادہ ہو گیا ہے۔ تو تھیلس نے 2500 سال پہلے جو دروازہ کھولا تھا وہ آج تک کھلا ہے، اور ہم اسی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہلے قدم کی اہمیت کو واقعی بھلایا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔